السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہر گلبرگہ ابتدائی سے بزرگان دین اولیاء اللہ کا مسکن رہا ہے۔ یہاں کے ذرے ذرے چپے چپے پر داعی دین، مصلحین، اللہ کے مقرب و محبوب اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ دوستو، اسی طرح سے شہر گلبرگہ کے مغربی جانب 4 میل کے فاصلے پر ایک اونچے ٹیلے پر آرام فرما رہے ہیں سلسلہ قادریہ کے چشم چراغ حضرت شاہ رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے صاحبزادے حضرت سیدنا احسن الدین ابو زکریا یحییٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ ملک عراق کے مشہور شہر نجف میں پیدا ہوئے۔ تاریخی کتب میں آپ کی تاریخ پیدائش کا ذکر موجود نہیں ہے۔ آپ اپنے آبائی شہر نجف سے ہجرت فرما کر 7ویں صدی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ تاریخ اقطاب دکن میں ہے کہ آپ ہندوستان آنے کے بعد یوپی کے صوبے بہرائچ میں قیام فرمایا۔ اس وقت دہلی پر سلطان شمش الدین التمش کے بیٹے ناصر الدین التمش کی حکومت تھی۔ ناصر الدین حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ کا بہت معتقد تھا۔ اس کو آپ نے بادشاہ ہونے کی بشارت دی تھی۔ پھر آپ دہلی سے سفر کرتے ہوئے یہاں گلبرگہ تشریف لائے۔ آپ کی سن اور تاریخ میں یہاں آئے۔ تاریخی کتب بھی اس حوالے سے خاموش ہے۔ البتہ آپ جب یہاں تشریف لائے اور اس جنگل بیابان میں اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا، یہاں آپ کی سکونت کا کسی کو علم نہ تھا۔ جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ 1397 ہجری میں گلبرگہ تشریف لائے تو آپ کو بذریعہ کشف یہ معلوم ہوا کہ یہاں ایک ولی کامل قیام فرما ہے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ میں داخل ہونے سے پہلے یہاں آ کر آپ سے ملاقات کی۔ تب یہاں کے مقامی لوگوں کو معلوم ہوا اس پہاڑی کے اونچے ٹیلے پر ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ دوستوں، مجھے یہاں پر آنے کے بعد پہاڑی شریف اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر جس طرح سے سیڑھیاں ہیں، وہی کیفیت یہاں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں بالکل وہی منظر ہے۔ یہاں اوپر پہنچنے کے لیے کتنی سیڑھیاں ہیں اس کا مجھے علم نہیں، لیکن سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں کی طرح حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جنگل بیابان میں پہاڑی مقام پر ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا ہے۔ بہرحال تاریخی کتب سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ کے قریب جب پہنچے ہیں تو آپ نے اپنی ولایت کے زور سے معلوم کیا کہ یہاں قریب میں ایک ولی کامل تشریف فرما ہے۔ پھر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملاقات کے لیے یہاں آئے۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ 2 زانو بصورت مراقبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ بغیر حرکت کیے مستقل بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر جلد گل گئی تھی اور خون بہ رہا تھا اور آپ یاد الہی میں مستغرق تھے۔ کہا جاتا ہے کہ گائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور دودھ پلا کر واپس ہو جاتی۔ یہاں جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی استغراق کی کیفیت میں آپ کی آمد کو محسوس کیا اور تعظیماً آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا چاہا، کیونکہ کئی سال مسلسل یاد الہی میں ایک جگہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اعضاء جم گئے تھے اور جلد گلنے لگی تھی۔ جب تعظیم کے طور پر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر آپ نے اٹھنا چاہا تو خون بہ رہا تھا، آپ اٹھ نہ سکے۔ اسی حالت جذب میں فرمایا، ایک سالک درویش کو مجذوب سے کیا کام۔ جب اس طرح کوئی بزرگ ولی اللہ کسی مجذوب کے پاس آتے ہیں تو سوائے تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ کو تولا کیوں کہا جاتا ہے۔ اس پر مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچے تب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنا امامہ شریف نکال کر آپ پر ڈال دیا، وہ امامہ جل کر 1 تولا سونا بن گیا، تبھی سے آپ کے نام کے ساتھ تولا کہا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ ہے، جیسا کہ آپ کا مزار مبارک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا مزار مبارک ہر سال 1 تولا بڑھتا رہتا ہے۔ وجہ یہی ہے آپ کے مزار مبارک پر کوئی چھت بھی نہیں ہے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ تولا کہا جاتا ہے۔ یہی قول صحیح اور معتبر مانا جاتا ہے، واللہ عالم۔ آپ مجذوب کامل اور صاحب کشف و کرامات و خوارق عادت تھے۔ جب یہاں آپ کے قیام کا لوگوں کو علم ہوا تو حسن ارادت، صدق عقیدت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دعاؤں سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے۔ آپ کے کشف و کرامات کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ بحالت مراقبہ یاد الہی میں مستغرق تھے۔ آپ کے قریب سے ایک برہمن کا گزر ہوا۔ اتفاق سے حضرت کا خیال اس کی طرف مائل ہوا تو اس کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ اس برہمن نے کہا کہ میں کاشی جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، یہاں سے کاشی کتنی دور ہے؟ اس نے کہا کہ 300 یا 400 میل کے فاصلے پر ہے۔ بڑی محنت اور سفر کی مشقت برداشت کر کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، پھر جا کر وہاں کا درشن میسر آتا ہے۔ حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ نے اس برہمن سے فرمایا،
तुम क्यों इस कदर तवील मुशक्क़त भरा सफ़र तय करते हो, इसकी ज़रूरत ही क्या है, आओ मैं तुम्हें यहीं से काशी पहुंचा देता हूँ। ये फरमाकर उसका हाथ पकड़ा और पीछे देखने के लिए कहा। जब बरहमन ने पीछे देखा तो खुले तौर पर उसको काशी वही नजर आने लगा। ये देखकर आपके कदमों में गिर पड़ा और अर्ज किया कि हजरत, जब आपके कदमों में काशी है तो मैं इतना नज़दीक काशी छोड़कर इतना तवील मुशक्क़त भरा सफ़र क्यों करूं। गर्ज शिर्क व कुफ्र से तौबा करके मुसलमान हो गया। हजरत साहब उसका नाम रखा गया। लोग उसको रानू पीर भी कहते हैं, जिसका मज़ार आपके पहलू में मौजूद है। ये रानू पीर बरहमन हजरत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह का बहुत मुतक़िद था, हर वक्त आपकी खिदमत में मसरूफ़ रहता। हजरत भी रानू पीर को बहुत चाहते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि रानू पीर बरहमन ने एक दिन हजरत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया कि हजरत, मुझे बचपन ही से गोश्त से कराहत होती है। गोया कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ मगर दिल पर गोश्त की कराहत का असर बाकी है, इसलिए ज़ारईन से गोश्त खाकर आने या गोश्त पकाकर लाने की मुमानियत फरमाए तो बेहतर होगा। हजरत ने उसकी ये इल्तिजा कबूल की और फरमाया, आइंदा कोई शख्स पका हुआ गोश्त लेकर या गोश्त खाकर यहाँ ना आए, मगर गोश्त खाने के बाद नहाकर पाक कपड़े पहनकर आने में कोई मुज़ायका नहीं। कहा जाता है कि उस वक्त से कोई शख्स गोश्त खाने के बाद नहाए बगैर यहाँ नहीं जाता। यह हजरत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह का खिदमत गुजार रानू पीर का मज़ार आपके पहलू में है। यहाँ करीब ही में वह तख्त भी मौजूद है जिस पर बैठकर आप याद इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे। आपके मज़ार पर हर मजहब व मिल्लत के लोग बिला तफरीक हाजिर होते हैं। हजरत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 14 शाबानुल मुअज़्ज़म 830 हिजरी में हुआ। आपकी तदफीन यहीं हुई जहाँ आपका क़याम था।